میں کوئی 34 سال سے نواز شریف کو وزیر اعظم دیکھ رہا ہوں. اسحاق ڈار صاحب ہوں, شاہد خاقان عباسی ہوں. شاہد خان عباسی صاحب ابھی پی ایم ایل این میں ہیں جی وہ بھی ہیں, سردار مہتاب بھی ہیں. کہ شاہد خاقان عباسی جو ہے نا وہ جلسے جلوسوں والا نہیں ہے. ہمیں آپ کی وہاں کمی محسوس ہوئی کہ آپ کا اسٹیج پہ ہونا خوبصورت وہ ایک لمحہ تھا. اگر آپ کا دل کرتا ہے تو میں اپنا ایک جلسہ کر لیتا ہوں. میاں صاحب اب اسلام آباد روانہ چلے گئے ہیں, عدالتوں میں سرنڈر کریں گے تو مزید حفاظتی ضمانت مل جائے گی انہیں؟ یہ تو آپ کو کوئی وکیل بتا سکتا ہے. ان کو حکم تھا عدالت کا کہ 24 تاریخ کو پیش ہو جائیں گے, پھر آگے عدالت جو فیصلہ کر لے گی. کیپٹن صاحب 21 اکتوبر کے جلسے کے بارے میں کیا کہیں گے؟ جو کراؤڈ آیا ہے اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ یہ جتنے بھی آج تک 76 سال میں سیاسی جلسے ہوئے ہیں سب سے بڑا کراؤڈ تھا. پہلا عمران خان نے جو کیا تھا 2011 میں وہ جنرل پاشا اور جنرل ظہیر الاسلام نے کروایا تھا. یہ عوامی اجتماع تھا. کیپٹن صاحب آپ کو بڑا مس کیا ہم نے اسٹیج پر, آپ کہیں مصروف تھے؟ جی میں تو آپ کو پتہ ہے فیلڈ کا بندہ ہوں, میں فیلڈ میں رہتا ہوں. اسٹیج والا تو میرے ذمہ کام نہیں ہوتا نا. میرا تو بہت بڑا کاروان پیچھے پھنسا ہوا تھا جو ہزارہ سے آیا تھا, وہ رات 11 بجے تک کلیئر نہیں ہوا. جب پی ایم ایل این اب اسٹریٹجی کیا ہے کہ الیکشن کی طرف جاری ہے, ایک سوال بڑا پوچھا جا رہا تھا کہ نواز شریف نے جو تقریر کی بڑی بیلنس تقریر تھی, کوئی انتقام نہیں, گالی نہیں, تو تڑاک نہیں, بلکہ یہ بھی کہا کہ میرا کارکن گالی کا جواب بھی تہذیب سے دے. لیکن ایک چیز جو مسنگ تھی وہ بات کی جا رہی کہ الیکشن کی ڈیمانڈ نہیں کی. میاں صاحب تو الیکشن کے لیے واپس آئے ہیں. دیکھیں جی الیکشن کی ڈیمانڈ کرنے کی ضرورت کیا, جب کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہے, آئین میں چیزیں لکھی ہیں, قانون میں ہیں, تو وہ قانون کے مطابق ہو جائیں گی. ڈیمانڈ تو کرنی نہیں کہ ڈیمانڈ تو ہو چکی ہے جس دن ہم نے کیئر ٹیکر سیٹ اپ کو حلف دیا تھا. تو اس کا مطلب ہے کہ آئین کہتا ہے کیئر ٹیکر الیکشن کروائیں. ڈیمانڈ اس وقت ہوتی ہے جب کوئی مشرف آ کے بیٹھ جائے, ضیاءاللہ کا آ کے بیٹھ جائے, اس وقت ڈیمانڈ ہوتی ہے. تو آپ کو لگ رہا ہے کہ جنوری کے آخری ہفتے میں الیکشن ہو جائے گا؟ مجھے یہ تو میں نہیں کہہ سکوں گا, مگر الیکشن کمیشن اور سپریم کورٹ آف پاکستان یہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ جو ہے ان کو الیکشن کروانے چاہیے. اور وقت ضائع ہو رہا ہے. اگر نواز شریف صاحب آگے ہیں ملک میں, باقی قیادت بھی ہے, تو الیکشن کروائیں. عوام جس کو ووٹس دیں گے وہ نظام سنبھالے گا اس ملک کا. جتنا لیٹ ہو رہا ہے اتنا اکانومی کو کنٹرول کرنا مشکل ہو جائے گا. آپ نے اکانومی کا ذکر کر دیا. آخری چیز یہ کہ اگلے سیٹ اپ میں اگر پی ایم ایل این کو پاور ملتی ہے تو اسحاق ڈار صاحب پہلے بھی وزیر خزانہ رہے, وہ معیشت کے حالات بڑے سخت ہو گئے, تو دوبارہ کیسے سنبھال پائیں گے؟ کوئی پلان کر لیا ہے, کوئی اسٹریٹجی بنائی ہے؟ دیکھیں میری بات سنیں, اللہ کو کیا منظور ہے یہ وقت سے پہلے کوئی بندہ نہیں کہہ سکتا. عوام کا ووٹ کدھر پڑے گا, کیسے ہوگا. مگر میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ یہ جو کچھ ملک میں 2017 کے بعد ہوا, ثاقب نثار کے ایک سوچے سمجھے فیصلے کے بعد, اس کا حل نواز شریف کی ذات تک محدود ہے. وہ انشاءاللہ اس کو کنٹرول کریں گے. میں کوئی 34 سال سے نواز شریف کو وزیر اعظم دیکھ رہا ہوں. میں اے ڈی سی بھی ان کے ساتھ رہا, پی ایس او بھی رہا. ان کی کیپیسٹی ہے اس چیز کی کہ وہ چیزوں کو کنٹرول کر لیتے ہیں, اور اللہ توکل ہے. اور اس وقت ان کی ٹیم آپ یہ سمجھتے ہیں اسحاق ڈار صاحب ہوں کہ اسٹیئرنگ پہ نواز شریف کا ہونا ضروری ہے؟ جی اسحاق ڈار صاحب ہوں, خواہ مشاہد صاحب ہوں, سید مشاہد صاحب ہوں, شاہد خاقان عباسی ہوں, اس کے ساتھ ساتھ سعد رفیق ہوں. احسن اقبال ایک بہت بڑا برین ہے اس پاکستان میں, اللہ اس کو سلامت رکھے. یہ ٹیم کام کرتی ہے تو وہ چیزیں کنٹرول ہو جاتی ہیں. سردار ریاض صادق ہیں. یہ نہیں ہوتا, دیکھیں ہم نے تو یہ پڑھا تھا کہ ایک نام لیا, بکریوں کا لشکر ہو, آگے کمانڈ شیر کر رہا ہو تو بکریاں بھی شیر ہو جاتی ہیں. تو شیروں کا لشکر ہو, آگے ایک بکری کھڑی کر دیں تو پھر کیا ہوگا, عمران والی بات ہو جائے گی. آپ نے ایک نام لیا, شاہد خان عباسی صاحب ابھی پی ایم ایل این میں ہیں. جی وہ بھی ہیں, سردار مہتاب بھی ہیں, مفتاح اسماعیل بھی ہیں, اور ہمارے جنرل قادر بھی ہیں, اقبال ظفر جھگڑا بھی ہیں. یہ تو رپورٹ ذرا کہ شاہد خان عباسی نے جو لندن میں ملاقات کی وہ آخری الوداعی ملاقات تھی نواز شریف. ایسے نہیں, وہ بڑے ہمارے بڑے بھائی ہیں. وہ اٹک قلعے میں جب ان کو بند کیا اس وقت نواز شریف صاحب کو نہیں چھوڑا. جب ان کو کراچی میں ہائی جیکر بنایا اس وقت انہوں نے نواز شریف صاحب کو نہیں چھوڑا. جب نواز شریف صاحب نے ان کو اپنی جگہ پہ بٹھایا وزیر اعظم بنا کر, اس وقت انہوں نے کہا کہ میں اس نظام کو سنبھالوں گا, اور انہوں نے سنبھالا. ان کا کوئی ایسا اختلاف تو ہے نہیں ہے کہ وہ بات. میں اس استقبال والے جلسے سے اس کی مخالفت کی, کہا کہ میں اس پہ ایگریڈ نہیں ہوں, یہ نہیں ہونا چاہیے. آئے بھی نہیں, اسٹیج پہ بھی نہیں تھے. میں نے نہیں سنا. ان کے جلوس آئے ہیں مری سے, تو کوئی بات بھی نہیں.
پھر آ جائیں گے. کیپٹن صاحب یہ بتا دیجیے کہ شاہد خاقان عباسی جو ہے نا وہ جلسے جلوسوں والا نہیں ہے. وہ رحمت حسین جعفری کی عدالت میں کھڑا ہونے والا ہے, پاناما میں کھڑا ہونے والا ہے, اور وہ ساتھ اڈیالہ جیل میں کھڑے ہونے والا ہے. کورٹ میں اسٹیج پہ تو دیکھیں بڑے بڑے یہ وہ دوست ہیں نا جو بجھے دیے پہ بات کرتے ہیں. جب دیا جل جائے تو پھر پتنگے بھی آ جاتے ہیں, جگنو بھی آ جاتے ہیں, تلنگے بھی آ جاتے ہیں, سارا کچھ ہو جاتا ہے. ہم وہاں رپورٹ کر رہے تھے ذاتی طور پہ ہمیں آپ کی وہاں کمی محسوس ہوئی کہ آپ کا اسٹیج پہ ہونا خوبصورت وہ ایک لمحہ تھا جس میں ساری قیادت بھی موجود تھی, فیملی بھی موجود تھی, لیکن آپ اس میں نظر نہیں آئے. میں اپنے جلوسوں میں پھنسا ہوا تھا, اور اگر آپ کا دل کرتا ہے تو میں اپنا ایک جلسہ کر لیتا ہوں. خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالی کی برسی منا لوں گا مینار پاکستان پہ, اس میں نظر آ جاؤں گا. بڑی مہربانی جی, کیپٹن صدر صاحب موجود تھے اور بڑی خوبصورت بات انہوں نے کی کہ میں وہاں پر آپ کے لیے ایک جلسہ ارینج کر دوں گا.